الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے کافی عرصہ قبل، ابھی بھی ان سے عزت و احترام کا رشتہ ہے، بڑا اچھا وقت ہمارا ان کے ساتھ گزرا، بڑا وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو میرے پیر بھائی بھی تھے، یعنی اتاری بھی تھے۔ کچھ عرصہ وہ وہابیوں کی صحبت میں رہے، انہوں نے کافی ورغلایا، تو الیاذم باللہ یہ اس طرف چلے بھی گئے۔ پھر ان کو چند احباب، دوست احباب نے ان پہ محنت کی اور بفضل ہی تعالی یہ واپس مسلک حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن باطل فرقوں کی، بروں کی صحبت جو ہے نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگاں پین ہزاراں۔ یعنی جتنا مرضی بندہ اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے بیٹھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے شعلے چنگاریاں جو اڑتی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں کپڑوں پہ گری جاتی ہیں اور ان میں سوراخ کر ہی دیتی ہیں۔ تو اس طرح ہی برے بندے کی، بد مذہب کی، باطل فرقوں کی یہ بیماری ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کے اٹھ بھی جایا جائے نا، دور چلا بھی جایا جائے، تو کچھ دن کی اگرچہ صحبت کیوں نہ ہو، وہ اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہے، انسان اپنے پیروں سے اکھڑ جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیروں کو جما لے، ایک جگہ پہ ٹک جائے، یک در گیر، محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لے، استقامت سے پکڑ لے اور اس پہ مکمل عبور حاصل کرے، اس کے بارے میں جاننے والوں سے، اہل علم سے اس کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کرے، اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے اس مسئلے یا اس مسلک یا اس دعوے کا تحفظ کرنے کے قابل ہو گیا، تو اب دوسری جگہ پہ ہاتھ منہ مارے۔ اگر ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے توڑ کا اس کے پاس کوئی توڑ ہو، کوئی سوال کرے اس کے پاس اس کا جواب ہی نہ دے سکے، تو وہ کسی سے کیا بحث کرے گا؟ مطلب اپنا ہوم ورک اس کا مکمل نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ بھائی یہی حال ہے کہ تھوڑا 4 کتابیں پڑھ لی، ہم نے بھی 4 کتابیں پڑھی ہیں، 4 بھی نہیں پڑھی ہوں گی، اہل علم کے مقابلے میں تو ہم ذرہ ہیں، ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ وہ اسماعیل دہلوی تو انبیاء اولیاء کو یہ لفظ بولتا ہے نا، تو ہم تو اہل علم کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں اہل علم کے سامنے۔ ہم نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم نے اہل علم کا، اہل اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے انہی تشریحات کو لیا ہے جو ہمارے اکابر 14 صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بیچ میں کوئی نئی فنکاری، ملمہ کاری، دسیسہ کاری نہیں چھوڑی کہ ہم کہیں جی 4 کتابیں تو ہم نے بھی پڑھ لی ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی تو سمجھ آتا ہے نا۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ پھر جب ان کے پیر اکھڑے نا، تو پھر بس وہ اکھڑتے ہی چلے گئے۔ مطلب حق ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ حق کو بڑا دور ہوتا ہے، بڑا کھوجنا پڑتا ہے یا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ جو محنت کرنی تھی وہ ہمارے اکابرین کر گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابرین، صلحاء، مفسرین، محدثین، مدققین، مجتہدین، صحابہ کرام، اتباع التابعین، یہ ساری محنت کر گئے، مارے کھا گئے، کھوجیں لگا گئے، ہر جو کام کرنے والا تھا وہ سارا کر کے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے
کہ جو محنت ہم نے کرنی تھی، جو کھوجنا تھا کھوج لیا، جو تلاشنا تھا وہ تلاش لیا، جو پانا تھا وہ پا لیا. ہم نے ماریں بھی کھائی ہیں، نقصان بھی کیے ہیں، جانیں بھی دی ہیں، اولادیں بھی قربان کی ہیں، اپنے وطن عزیز و کارب رشتہ دار دوست احباب سب کو چھوڑا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد، اتنی قیمتیں ادا کرنے کے بعد ہم نے یہ مذہب اسلام کو پا لیا ہے. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ فروعات ہیں، یہ اصولیات ہیں، یہ تمام دینیات ہیں، یہ سب تمہارے سامنے ہیں، یہ ضروریات ہیں، ان پہ عمل کرتے جاؤ، سدا چلتے جاؤ اور سیدھا اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لو. انہوں نے سارا کچھ کر، اب حق ہمارے سامنے ہے، بس یہ ہے کہ نظر نہیں آتا. 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد نظر آیا تو کیا آیا؟ پھر بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جو ہو، یہ تو میرے سامنے تھا، مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ اصل میں نظر اس لیے نہیں آتا کہ بندے وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پسندیدہ نہیں ہوتے، جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں نا. جو لوگ کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی ذاتی وجہ ہو یا ویسے ہی کسی کی خوبصورتی اچھی نہ لگتی ہو، کسی کی شکل ویسے اچھی نہ لگتی ہو، کسی کے کچھ عادات و اطوار اچھی نہ لگتی ہوں، کسی کی زبان آپ کو اچھی نہیں لگتی، مطلب اس طرح کے معاملات ہیں، ان وجہ سے کوئی شخصیت آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کی کوئی بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، نہیں سمجھ آئے گی. بعض کا بھی بندہ چڑ جاتا ہے. تو پھر انہیں شوق ہوا یہ کھوجنے کا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہے نا، ان میں درجہ بندی کرنے کا انہیں شوق ہوا. اور چند ایک گمراہ بندے، وہ تو ہر بندے کو مل جاتے ہیں، اور وہ بندے ان کو بھی مل گئے کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات اتنی زیادہ تھیں، یہ تو بچو صحابہ نے اڑا لیتی نے آیات. ایسے لوگ بھی مل گئے. اور میں کہوں یہ بات غلط ہے، وہ کہے وہ جناب سیف صاحب کیسی گل کر دے ہو تسی، او سید آل رسول ہے. میں نے کہا کہ آل رسول اگر یہ کہہ دے کہ ایک سپارہ ہے، ایک سپارہ ہی نازل ہوا ہے، تو اب آل رسول کو مانیں گے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کو مانیں گے؟ مطلب یہ کیا قانون ہوا کہ جی وہ آل رسول ہے، جی اس نے کہہ دیا ہے. جی آل رسول اس کی تو نسبت ہے نا، وہ آج بیٹھا کیسے ثابت کرے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ اس کا اٹیچ ہے؟ تو جو طے شدہ ہستیاں، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، یہ تو اجماع امت کے ساتھ طے شدہ حضور کے صحابی ہیں، جان نثار ہیں، جانیں قربان کرنے والے ہیں. ان کے بارے میں رب تعالیٰ جل وعلا نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مہر لگا دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اب ہم ان کی بات مانیں گے یا ہم اس کی؟ آج جو کچھ 20 سال کا، 35 سال کا، 50 سال کا بابا جو آج کے کہ میں اہل رسول ہوں، جی میں بتاؤں گا درجہ کس کا زیادہ ہے، صحابہ کا زیادہ ہے کہ اہل بیت کا زیادہ ہے، اور پھر کرے نری بک بک، ایسے کو اہل رسول کہا جا سکتا ہے؟ وہ میرے اس دوست نے، میرے ایک اور دوست کو کلپ بھیجا واٹس ایپ کو، وہ مرزا محمد انجینئر جیلمی، مرزا انجینئر کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ مرزا جیلمی کہہ رہا تھا ہماری وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کو یہ غم نہیں جا رہا کہ آج تک تو سنیوں نے اہل بیت کو شیعہ کے کھاتوں میں ڈالا ہوا تھا، یہ انجینئر صاحب نے آ کر اہل بیت کو آن کیوں کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. مجھے حیرت ہے یار ایسے لوگوں پہ کہ جن کے پاس آج یہ موبائل آئے ہیں، ٹچ موبائل آئے ہیں، تو آج ہی اپنا ایمان بیچے بیٹھے ہیں. بس تمہاری اتنی عمریں ہو گئی ہیں، ہر کام کو سمجھتے بوجھتے ہو، سیاست کو تم جانتے ہو، دنیا کی وڑ نکل کو تم جانتے ہو، تم بولنے کے لہجے سے بندہ پہچان لیتے ہو کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے، ہر چیز سے واقف ہو تم. اور ایک تمہیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ پہلی بات ہی اس نے جھوٹ سے شروع کی ہے. مرزا جیلمی کی یہ بات ہی جھوٹ سے شروع ہے. کیا کہ ان کو یہ غم نہیں جا رہا کہ آج تک تو سنیوں نے اہل بیت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈالا. کس نے ڈالا ہوا تھا شیعوں کے کھاتے میں؟ اہل سنت لاؤ کوئی مائی کا لال ایسا جنا جو دکھاؤ جو کہتا ہو کہ اہل بیت جو ہیں وہ شیعوں کے کھاتے میں ہیں، اور کہنے والا سنی ہو. اہل سنت میں کوئی ایک تو دکھاؤ نا کہ جو کہتا ہو کہ اہل بیت ہمارے نہیں ہے جی، وہ تو شیعوں کے ہیں. اور خدا کے بندے یہ بات ہی وہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے.
دغا دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دجال ہے دجال، دجل دجل کرتا ہے، دجل دجل کسے کہتے ہیں کہ تھوڑے سچ میں زیادہ جھوٹ ملا کے، اب یہ بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے. اب جو بندہ سنے گا وہ کہے گا ہاں یار اہل بیت کے کھاتے، اہل بیت تو شیعوں کے کھاتے میں، ہاں یہ تو سنیوں نے ڈالے ہوئے ہیں. وہ سنیوں نے کیسے ڈالے ہوئے ہیں؟ اہل بیت بھی سنیوں کے، صحابہ بھی سنیوں کے، اولیاء کرام بھی سنیوں کے، مجتہدین بھی سنیوں کے، مفسرین، محدثین، علماء ربانیین، یہ سب سنیوں کے ہیں. واحد مسلک حق اہل سنت و جماعت ہی تو وہ اللہ رب العزت کی ناجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ناجی جماعت ہے. ید اللہ علی الجماعت، جس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ جو ہر ایک کو اس کا مقام دیتی ہے. اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے، دو خداؤں کا یا کتنے خداؤں کا انکار کرتی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی جماعت ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرتی ہے، اللہ الصمد کہتی ہے، اللہ احکم الحاکمین میں تغیر و تبدیلی نہیں مانتی، اس کو حادث نہیں مانتی، قدیم مانتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اقرار کرتی ہے، صحابہ کرام تمام کو مانتی ہے. جتنے صحابہ کرام، 1.25 صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام کو مانتی ہے، اقرار کرتی ہے، تہے دل سے ان پہ اپنی جانیں نشاور کرنے کو تیار ہے. اور جب ہم صحابہ کرام کہتے ہیں نا صحابہ کرام، تو اب اہل بیت علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ اہل بیت ہم کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہم انفرادیوں کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ جو بے ایمان، یہ جو دنیا دار، دنیا کا مال کھانے والے روافظ کی گود میں بیٹھ کے ان کے مسلک کی پرچار کرنے والے، رافضیوں کے ٹٹو، ایران کے کرائے کے کتے، شیعوں کے جانثار اور شیعوں کے مسلک کا پرچار کرنے والے اور شیعوں کی غلاظت چاٹ چاٹ کے امت کو گمراہی میں مبتلا کرنے والے، ان کو کہ وہ فتنہ پھیلائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے. اس لیے ہم صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ورنہ صرف صحابہ کرام کہہ دیں تو اہل بیت کا بھی ادا ہو گیا. کیوں کہ کوئی اہل بیت ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہ ہو. حضور کے دور میں ایک نکال کے دکھاؤ. لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، الجھایا ہوا ہے بے ایمانوں نے. امت میں انتشار چاہتے ہیں، اور ذرا سی کو بات ایسی کر، او یہ تو ناسبی ہے، یہ تو ناسبی ہے. تمام اکابر علماء کہہ گئے ہیں، محققین کہہ گئے ہیں کہ اہل سنت کو ہمیشہ ناسبی رافضی کہے گا. ہمیشہ اہل سنت کو ہمیشہ رافضی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کو ناسبی کہے گا. تو یہ اس کی بات ہی جھوٹ ہے کہ جی وہ شیعوں کے کھاتوں میں ڈالا. کس نے ڈالا شیعوں کے کھاتے میں اہل بیت کو؟ اہل بیت شیعوں کے ہیں ہی نہیں. کوئی مائی کا لال جس میں کوئی دم خم ہے، کوئی علمی قابلیت رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کے بات کرے، ثابت کرے کہ اہل بیت شیعوں کے ہیں. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے مامے چاچے بنتے ہیں، اہل بیت کو اپنا بڑا ان کے ساتھ اٹیچ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل بیت کے لگتے کچھ نہیں. سب سے بڑا مرزا جیل میں ثبوت ہے. حضرت علی کے فیصلوں کو یہ نہیں مانتا، امام حسن کے فیصلوں کو یہ نہیں مانتا، امام حسین کے فیصلوں کو نہیں یہ مانتا. نام ان کا لیتا ہے، نام ان کا لیتا ہے. یہ وہی بات جس طرح دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کو نہیں یہ کہتے او یہ جی ان کا نام لیتے ہیں دل میں محبت نہیں ہے، اے جی اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، دل میں ان کے محبت نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کا اور اہل بیت کا فقط نام ہی لیتے ہو. امام حسن کے فیصلے تمہیں منظور نہیں ہے، تمہارا تو بس نہیں چلتا. تم تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گند بولتے ہو نا. تمہارا بس چلے تو تم امام حسن کو گندی گالیاں، ننگی گالیاں دو، آن کیمرہ دو. ہم جانتے ہیں تمہارا بس نہیں چل رہا، تمہاری زبان اب جواب دیتی جا رہی ہے، صورتحال تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. علماء نے تمہاری بینڈ بجا دی ہے. اور فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم نے تمہیں لاجواب کر دیا، تمہارا منہ بند کر دیا. تم اب بولنے کے قابل نہیں رہی ہو. صرف سوائے فرسٹریشن کے، جھوٹ کے، ملمہ کاری کے
تمہارے پلے کچھ نہیں رہ گیا. اب صرف یہ جھوٹ ہی ہیں, یہ باتیں ہی ہیں, یہ غلاستیں ہی ہیں, جتنی مرضی پھیلا لو. کتنی دیر تک پھیلاؤ گے؟ کتنی دیر ہوگی تمہیں کہتے ہوئے ہم نے دکانیں بند کرا دی, ہم نے دکانیں بند کرا دی. آج تک ایک نہیں بتا سکے تم نے کون سی دکان بند کرائی ہے, بلکہ تم نے تو ساری باطل فرقوں کی دکانوں کو تحفظ دے دیا ہے. ساروں کو تم نے اپنے پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. رافضی تمہارے ساتھ ہے, قادیانی تمہارے ساتھ ہے, اور منکرین حدیث تمہارے ساتھ ہے. مکروہ قسم کے جو خارجی ہیں, نجدی وابڑے مکروہ قسم کے, وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں. منکرین حدیث تمہارے ساتھ ہے, غامدی تمہارے ساتھ ہے, تم اس کے ساتھ تھے. ایک جملہ اس نے تمہارے خلاف کہہ دیا حضرت میرے معاویہ کی شان میں, تو تم نے اس کو بھی کہا اوے کھوتے, اوے جاہل. وہ اتنی تو تمہاری اوقات ہے, اور کہتے ہو میں غصے میں نہیں آتا. یہ غصے میں نہیں آتے تو یہ اور کیا ہے؟ خود کو تم فخریہ منگولوں کی اولاد کہتے ہو, اور اگلے لیکچر میں کہہ دیا میں نے فخریہ کب کہا تھا؟ تو کس لیے کہا تھا خود کو منگولوں کی اولاد؟ عاجزی کے لیے کہا تھا, انکساری کے لیے کہا تھا کہ جی میں بس ان وہ ذلیل کمینوں بے غیرتوں, وہ جو اولیاء اللہ کے قتل کرنے والے تھے, خدا ان کا خانہ خراب کرے, وہ منگول جتنے بھی ہیں, بس میری بد نصیبی کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں. یہ کہا تھا تم نے. تم نے تو کہا تھا میں منگولوں کی اولاد میں ہوں جنہوں نے تمہارے اولیاء اللہ وڈے ہوئے ہیں. اور بعد میں تم ایسے خبیث آدمی ہو, تمہیں اتنی غیرت نہیں ہے, بعد میں آ کے تم نے کہہ دیا وہ جی وہ میں نے تو یہ فخریہ تو نہیں کہا تھا. تو یہ قتل کا یہ کہنا کہ میں نے فلاں بندے, میرے باؤ اجداد نے فلاں بندے مارے ہوئے ہیں, یہ بندہ عاجزی میں کہتا ہے, فخریہ ہی کہتا ہے نا. تو اتنی تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ بات کر کے ایک جگہ پہ کھڑے رہو, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. اب وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لیں جی, یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اہل بیت کو سنیوں نے شیعوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. بے ایمان آدمی ہے. آج تک اہل بیت کا دم صرف اور صرف مسلک حق اہل سنت و جماعت بھرتے ہیں. مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں اور مولا کائنات کی بھی مانتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بھی مانتے ہیں. امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کو بھی مانتے ہیں, ان کی کہی ہوئی کو بھی مانتے ہیں, ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں. امام حسین کو بھی مانتے ہیں, ان کی ہر بات کو اون کرتے ہیں. ہمارا یہ 14 صدیوں سے اعلان ہے کہ جس سے امام حسن نے سلو کی ہے اس سے ہماری سلو ہے, اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے ان سے ہماری جنگ ہے. جن سے امام حسن نے صلح کی ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, اور جن سے امام حسین نے جنگ کیا ان سے ہم صلح نہیں کر سکتے, قیامت تک نہیں کر سکتے. یہ اعلان ہے اہل سنت کا. اور تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے بے ایمان آدمی, لعنت ہے تیرے گندے عقیدے پہ, تو لوگوں کو کہتا پڑتا ہے جی سنیوں نے شیعوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. ملعون آدمی کہتا ہے جی انجینئر صاحب نے آگے, انجینئر خود کہہ رہا ہے جی انجینئر صاحب نے آگے اہل بیت کو اون کیوں کیا؟ بھائی انجینئر صاحب نے اہل بیت کو قبول کر کے اہل بیت پہ کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنی آخرت کی فکر کی ہے. بھئی تو کون ہوتا ہے اون کرنے والا؟ مطلب تیرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت 14 صدیوں سے بے یار و مددگار تھے, تو نے آ کے اون کر کے ان کو تحفظ دیا. وہ کیسے, یعنی لوگوں کو الجھانے والی بات ہے نا کہ پتہ نہیں اہل بیت پہلے بے آسرا تھے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اہل بیت کا چرچا قرآن میں کر دیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اہل بیت کی بزرگی, پاکی, طہارت کا اعلان کر دیا. تو اب اہل بیت کو اون کرنے یا نہ کرنے کا کسی کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو اور ہر نسبت کو مکرم, محترم اور معتبر اور مستند سمجھتے ہیں. ارے ہم تو اس اونٹنی کی بھی عزت کرتے ہیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سواری کی ہو. اور جو حضور کی اونٹنی سے بغض رکھے نا, حضور کی اونٹنی سے بغض رکھے, حضور کی اونٹنی سے بغض رکھے, ہم تو اسے بھی نہیں مسلمان سمجھیں گے. کیوں؟ اب یہ کو کہے جی لاؤ قرآن کی آیت پڑھو کہ حضور کی اونٹنی سے بغض رکھنا کیسے اسلام سے خارج ہونا ہے یا جہنمی ہونا ہے. اب لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں, لاؤ جی بتاؤ جی حضور کی اونٹنی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ بھئی حضور کی اونٹنی سے بغض رکھتے کیوں ہو؟ آخر کو وجہ ہوگی نا, اس کے قد کاٹ کی وجہ سے بغض رکھتے ہو تو پھر باقی اونٹوں سے بھی رکھو. کیا اس کے بالوں کی وجہ سے اس سے بغض رکھتے ہو تو وہ تو باقی اونٹوں کے بھی ہیں. کیا اس کے لمبے لمبے اس کی ٹانگیں ہیں یا اس کا چوڑا چوڑا پب ہے, پاؤں ہیں, اس کی وجہ سے اس سے نفرت یا بغض رکھتے ہو؟ نہیں, بلکہ اس سے بغض رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس وجہ سے تم بغض رکھتے ہو. تو جو ان کی اونٹنی سے اس وجہ سے بغض رکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے, اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہو سکتا.
تو جو حضور کی اونٹنی سے بغض رکھے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضور کے اصحاب سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، کدورت رکھے، لوگوں کو مبتلا کرے، یہ در والے اور ہیں، یہ گھر والے اور ہیں، اور در ایک ہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس در پہ گھر والا آ گیا وہ بھی ممتاز اور منفرد ہو گیا، اور اس در پہ اگر کوئی باہر والا آ گیا اور آپ کے قدموں میں آگے بیٹھ گیا وہ بھی منفرد و ممتاز ہو گیا. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لے، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لے، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لے. اور جس نے پیار نہیں کرنا تھا، جس نے محبت نہیں کرنی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، وہ مکے میں رہ کے بھی ابو جہل کا ابو جہل رہا. یہ سب نصیبوں کی بات ہے. یہ گھر والے، یہ در والے، یہ رنگ بازیاں چھوڑ دو. امت کو اس قدر گمراہ نہ کرو، امت کو اتنے فتنے میں مبتلا نہ کرو. یہ در والے، یہ گھر والے، در مصطفیٰ کا ہے، بس بات ختم ہے. اس در پہ آ کے تو خدا مل جاتا، تم ابھی بھی تقسیم ضربے دینے بیٹھے ہوئے ہو. یہ در والے، وہ گھر والے، جنہوں نے اپنی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی، ابھی بھی وہ باہر در والے ہیں. کل کو تمہارا سسر آئے گا تو اس کو بٹھانا نا باہر کہ تو باہر والا ہے بھائی، اس کو گھر کے باہر بٹھانا، پردے میں بٹھانا. اس کو تو لا کے اندر اپنے پچھلے کمرے میں جا کے بٹھاؤ گے، اور یار یہ تو باہر والا ہے، یہ تو در والا ہے، یہ گھر والا نہیں ہے. تو کہو گے یار یہ نہیں، اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی جو بیٹی ہے وہ میری گھر والی ہے، اس کی بیٹی میری گھر والی ہے، تو یہ تو اندر ہی آگے بیٹھے گا نا، یہ ادھر باہر تھوڑی بیٹھے گا. بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت کی ہے، حضور سے پیار کی بات ہے. تعلق واسطوں کی باتیں بات کی ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کیا تھا، اس کا گھر سے کوئی پردہ تھا، وہ اپنی بتیجوں سے کوئی پردہ ہوتا ہے، چچا کا، سگے چچا کا، وہ چچا کا گھر میں کوئی پردہ ہوتا ہے. تو وہ اہل بیت کہلوا سکتا تھا، لیکن چڑ تھی صحابیت سے، وہ حضور کا صحابی نہیں بنا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے. کیوں کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار نہیں بنا. چچا ہے تو کیا ہوا، اہل بیت ہے تو کیا ہوا، اب تو اہل بیت بھی نہیں رہا. اب تو اہل بیت ہو سکتا تھا، کہلوا سکتا تھا، مجاز تھا کہ تو اہل بیت کہلوا سکے، لیکن تو نہیں کہلوا سکتا. کیوں کہ تو صحابی نہیں بنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جتنے بھی ہیں، اگر ہم لفظ صحابہ بول دیں تو اہل بیت سارے اس میں آ گئے. اب یہ کہتا جی ابو ذر غفاری اکیلے ہی تھے نا. تجھے اپنی آخرت کی فکر ہو تو یہاں پہ بیٹھ کے اہل بیت کے جھگڑے بیان کرے، اور تو ان جنگوں کو جو صفین میں ہوئی یا جمل میں ہوئی ان کو تو بغض اور حسد قرار دے. بے ایمان آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. مجھے تو غصہ اس بات پہ آتا ہے، اور بات کا تو رونا بھی آتا ہے کہ عوام بھی ہمیں وک جاتی ہے. اگر ایک بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ہم اس میں تھوڑا سا بول میں نا انٹرفیئر کریں گے، بٹ صاحب تسی چپ کر کے بیٹھو، تسی اپنا کام کرو، تانوں نہیں پتا پراپرٹی دا کی معاملہ ہے، تسی ایویں وچ لگے ہو لت لانے واسطے. تانوں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے میرے کو آ کے بہندے تے تسی اج میں پراپرٹی دے مینوں دس دے پے مشورے دے رہے ہو. تو دین کی بات میں 1 منٹ میں بک جاتے ہیں، ایک کلپ پہ بک جاتے ہیں. یہ دیکھو جی، یہ کلپ دیکھ لو جی، کیا ہے اس کلپ میں. اہل بیت کو آن کیا کرنا ہے؟ اہل بیت تو ہمارے ایمان کا جز بھی کیا ہے، ایمان ہے. اہل بیت حصہ ہونا تو دور کی بات ہے نا، یہ اہل بیت ایمان ہے. اہل بیت کا انکار کر دیا تو پیچھے بندے کے پاس رہ کیا گیا جس کو سنبھالتا پھرے گا. صحابہ کرام کا انکار کر دے تو اس کے پاس رہ کے گیا جو اس نے بچا کے رکھنا ہے، گیا اس کا سب کچھ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اور آپ کی اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ تو بے ایمان آدمی ہے. اس کے پلے کیا رہ گیا، اس نے بچانا کیا ہے. اور گنجی نے نہانا کی تو نچوڑنا کی. اور یہ یہاں پہ کہتا پھرتا جی اہل سنت کا، اہل سنت نے یہ کر دیا کہ شیعوں کے کھاتوں میں ڈال دیا اہل بیت کو. بے ایمان آدمی، لا کسی کتاب میں دکھا کبھی کسی نے کہا ہو. ہمیں کس بات کا غم، اہل بیت ہیں ہی ہمارے. جو مرضی کہتا پھر ان کو اپنا، کوئی کہتا پھرے. اہل بیت کو سکھ بھی اپنا کہتے ہیں، ہندو بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. تو لیکن اہل بیت کیا ان کے ہو گئے؟ نہیں، اہل بیت مسلمانوں کے جن سے نسبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اہل بیت ان کے ہیں. تجھے اپنی آخرت کی فکر ہو تو یہاں پہ بیٹھ کے جھگڑے بیان کرے.
اور کہے کہ یہ جنگ بغض کی بنیاد پہ ہوئی، حسد کی بنیاد پہ ہوئی، لالچ کی بنیاد پہ ہوئی، حکومت کی بنیاد پہ ہوئی. ہم تجھے بارہا کہہ چکے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب حضرت علی کے چچا ہیں، سگے چچا. انہوں نے حضرت علی کو کیا کیا گالیاں دی، بخاری میں لکھا ہوا ہے، لفظ موجود ہے، سبا کا لفظ موجود ہے. خائن کہا، جھوٹا کہا، دغاباز کہا. لائن کے جواب. اب تو کہے گا نہیں یہ بغض کی بنا پہ نہیں کہا، تو اگر یہ بغض کی بنا پہ نہیں کہا تو وہاں پہ اگر قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے جنگ ہو گئی تو اس کو تو بغض کا معاملہ کیسے کہے گا؟ 14 صدیوں کا عقیدہ دیکھا جائے گا، یہ تیرے اکیلے بھانڈ کی باتیں سنی جائیں گی. تو اکیلا بھانڈ، تو فیصلہ کرے گا کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے یہ قدورت اور بغض اور کینے کا ہے اور یہ محبت کا ہے. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے 4 لفظ بولے تھے حضرت علی کے بارے میں. لا تو بنا اپنا عقیدہ وہی کہہ کہ جی جو حضرت عباس بن عبد المطلب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں تیرا ایمان کدھر جاتا ہے. اسے تو بغض نہیں مانے گا، اسے تو قدورت نہیں مانے گا، اسے تو دشمنی نہیں مانے گا، چچا بھتیجے نے. اور لفظ وہاں پہ موجود، دونوں نے دیے ایک دوسرے کو. حضرت امیر معاویہ پہ تو الزام دیتے ہو نا کہ جی وہ ممبروں پہ بٹھوا کے گالیاں دلواتے تھے اور گالیاں دینے کا حکم دیتے تھے. ہم کہہ کے تھک گئے، اگر اپنے باپ کے تخم میں سے ہو نا تو وہ گالی کا ذکر کرو. کون سی گالی؟ یہ حضرت عباس نے تو دی ہے نا گالی. جھوٹا کہا، خائن کہا، دھوکے باز کہا. یہ گالی ہے نا، 3 گالیاں میں نے ذکر کر دی، چوتھی نہیں ذکر کی. تو حضرت امیر معاویہ کے ذمے جو لگاتے ہو کہ وہ گالیاں دیتے تھے، کوئی 1-2 گالیاں بتاؤ نا. اگر اپنے باپ کے ہو تو بتاؤ. مرزا جیلوی سے مخاطب ہوں، اس کے چمچے کرچھوں سے مخاطب ہوں کہ اگر باپ کے ہو تو کوئی 1 آدھی گالی بتاؤ نا. ماں کی، بہن کی، کون سی گالی نکالتے تھے؟ باپ کی گالی نکالتے تھے، کون سی کو بتاؤ تو صحیح. ہم کہتے ہیں جس کتاب سے دکھاؤ گے نا کہ حضرت امیر معاویہ گالیاں دیتے تھے یا دلواتے تھے اور یہ گالیاں تھی، لاؤ ثابت کرو حضرت امیر معاویہ کا صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو. اس کتاب کو سونے میں تول دیں گے. جو مجھے جاننے والے ہیں وہ میرے گھر کو بھی جانتے ہیں، میری رہائش کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، میری لوکیشن بھی جانتے ہیں. حدیث لے آؤ، میرے گھر پہنچ جاؤ، سونے میں تول کے دوں گا اس کتاب کو جس میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات لے کے آؤ گے کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے. بے ایمان آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کہتا جی حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا اکیلے ہی فوت ہوئے نا، انہوں نے کوئی پارٹی شارٹی تو نہیں بنائی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا ابو ذر غفاری جو ہے نا وہ سچائی میں، زہد میں، تقوی میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. تو وہ اکیلے ہی مرا نا، کوئی پارٹی لے کر تو نہیں مرا. ان کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، ان کی عظمت کو کوئی فرق پڑ گیا؟ یہ دیکھیں نا، یہ غیر محسوس طریقے سے اس بے ایمان آدمی، بدکار نے، بد کردار، جیلمی منگول چھوکرے نے کیا کیا کہ اب دیکھیں نا، جب یہ کہہ دیا ان کو مدینہ بدر کیا گیا، کون سا دور تھا؟ حضرت عثمان غنی کا. تو حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بار داماد ہیں. شیعہ ان کو یہودی کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، اور یہ بے ایمان آدمی بھی اپنے لیکچروں میں کہتا ہے کہ حضرت عثمان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ ان کو معاف کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس بے ایمان آدمی کو حضرت عثمان غنی کے مقام کا ہی نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی اور فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے. فرمایا فرشتے، آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بدریوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے لیے مغفرت کی سندیں جاری کر دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں اور حیا والے ہیں، رسول اللہ کے 2 مرتبہ داماد ہیں. حضور نے کہا ہے کہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی. منافق کہیں گے اتار، اے عثمان صبر کر لینا، اتارنا نا. جو حضرت عثمان کے مقابلے میں آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو منافق کہہ رہے ہیں. اور تو بے ایمان آدمی، تو آگے یہاں پہ بیٹھ کے اتنی لمبی کتے جتنی زبان نکال کے تو یہاں پہ بیٹھ کے کہتا پھرتا ہے کہ جی وہ ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف کرے، ان سے خلافت کے معاملے میں جو غلطیاں ہوئی. بدکار آدمی، ان سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں؟ لعین، ملعون، رجیم و زنیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی بے غیرت آدمی؟
اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب کہتا ہے جی ان کو مدینہ بدر کیا گیا، صحیح سند کے ساتھ، یہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، تو اب مدینہ بدر کیا گیا تو پھر کس نے کرنا تھا؟ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا۔ تو ہم کہتے ہیں لاؤ اگر اپنے باپ کی ہو تو ایک ثبوت لاؤ، لے کے آؤ، دکھاؤ میں کہ حضرت عثمان غنی نے ان کو مدینہ بدر کیا ہو۔ بلکہ یہ درویش صفت تھے، حضرت ابو ذر غفاری بڑے درویش آدمی تھے، انتہائی درویش آدمی تھے، قناعت پسند تھے۔ مطلب کسی کے پاس مال بھی آ گیا تو وہ چاہتے تھے کہ یہ مال اپنے پاس نہ رکھے، یعنی کہ فقر کی انتہا تھی۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ہر صحابی کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر مال آپ کے پاس ہے اور آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ فطرانہ دے رہے ہیں، اس میں سے جو غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دے رہے ہیں، جو یتیموں کا حق ہے یتیموں کو دے رہے ہیں، جو اپنے عزیز و قارب رشتہ دار میں جو غریب بہن بھائی ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، زکوٰۃ و عشر ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ سارا مال حلال ہے۔ لیکن فقر کیا کہتا ہے؟ فقر کہتا ہے سب لٹا دے اللہ رب العزت کی راہ میں۔ تو مال تو رکھا سب صحابہ نے بھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا ایک اپنا مسلک تھا، وہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، کیا بھی سب صحابہ نے کیا، لیکن جو رب تعالیٰ جل وعلا نے جیسا کہا ویسا کیا۔ اور فقر کی انتہا تھی جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے بڑی آپ کی تعریف کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی شان بیان کی ہے، بڑی محبت فرمائی ہے۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کی جو راہ ہے، آپ کی راہ میں جو خاک اڑتی ہے، ہم تو اس کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، بلکہ آج کے دور کا 100 ولی کامل بھی اس گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری بلکہ تمام صحابہ کا یہ مقام ہے، لیکن ان کا مسلک یہ بن چکا تھا کہ مطلب فقر، قناعت پسندی، بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ تو آپ مدینہ کی گلیوں میں وہی باتیں کرتے تھے، وہی قناعت والی، صبر والی، صبر و رضا والی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ بڑی محترم نسبت ہے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی، جن کی اپنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نسبت ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ تھے نا، ان کے دل میں میل نہیں تھا، ان کے پیٹوں میں وہ کچھ تھوڑی تھا جو آج مرزا جیل میں اس کے چھوکروں کے پیٹوں میں ہے۔ پیٹ میں کچھ ہے کہتے ہیں کچھ، پھر داڑیاں پکڑ پکڑ کے ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتے ہیں، وہ جی بات ایسے ہے کہ جی وہ جی یہ وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم کھو کے ڈڈو ہو، تم کس طرح صحابہ کرام کی عظمت کو چیلنج کرتے پھرتے ہو؟ اور حضرات اہل بیت طہارے کی بھی فضیلت وہ نہیں بیان کرتے کہ جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اپنی جیب سے نکال کے بنا کے باتیں کرتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا جو اپنا مسلک ہے، قناعت، صبر، رضا، زہد، تقوی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ بالکل حق پہ ہے، لیکن آپ یہ آج نئی نوجوان نسل جو ہے نا، ان کو اتنی سختی آپ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ امیر المومنین اگر آپ اس طرح کی تلقین کرتے ہیں تو میں تو یہ باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں۔ تو وہ مدینہ سے 6 میل دور ایک بستی تھی، غالباً اس کا نام تھا ربضہ۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین سے اجازت لے کے خود وہاں پہ گئے، اور یہ بے ایمان کہہ رہا ہے کہ ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔ اٹیک کس پہ آئے گا؟ حضرت عثمان غنی پہ۔ تو لوگ کہیں گے اچھا عثمان غنی ایسے بھی تھے، یہ لوگوں کو اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھتے تھے، لوگوں کو نکال بھی دیتے تھے۔ تو یہ جہنمی کتا لوگوں کی قبریں خراب کر رہا ہے، اوسان اپنی بھی کر رہا ہے۔ بھئی تو اپنی کر رہا ہے، تو اپنے تک محدود رہا ہے، تو لوگوں کا ایمان کیوں خراب کر رہا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بدر کون کر سکتا ہے؟ شیعوں کی غلاظت چاٹ کے، ان کی ٹٹی کھا کے اور آگے اگلتے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آگے اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیتے ہو۔ جو رافضی کہہ دیں بس وہ ہے، رافضیوں نے کہہ دیا ابو ذر غفاری کو نکال دیا، مدینہ بدر کر دیا، تم نے بھی وہی کہہ دیا۔ لاؤ صحیح الاسناد کو واقعہ پیش کرو۔ بے ایمان آدمی۔ پھر کہتا ہے اہل بیت کے ساتھ جو کربلا میں ہوا،
اور اہل بیت کے ساتھ جو تحکیم کے معاملے میں بے وفائی اور دھوکہ ہوا، اہل بیت کے امام حسن کو جو قتل کیا گیا، اگر تم اپنے باپ کے ہو تو لاؤ نا امام حسن کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ لاؤ نا، کس نے قتل کیا؟ اگر تم اپنے باپ کے تخم میں سے ہو تو لاؤ تو صحیح، لاؤ دکھاؤ تو صحیح کس نے قتل کیا ہے، کوئی صحیح الاسناد روایت پڑھو نا۔ تو اتنا فنکار ہو گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے، اور تو 14ویں صدی میں جم کے تو ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کے تجھے پتہ چل گیا کہ امام حسن کا قاتل کون ہے۔ بھائی مان آدمی امام حسن سے پوچھتے رہے ہیں، امام حسین تا دم مرگ تا دم شہادت پوچھتے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں کون ہے آپ کا قاتل؟ حضرت امام حسن نے نام نہیں لیا، امام حسین کو نہیں پتا، تو کہاں سے آ گیا ماما چاچا بن کے؟ اور اگر کوئی مر جائے اپنا تو اپنے پرچے درج کراتے ہیں، اپنے ایف آئی آر کرواتے ہیں، تو کیا لگتا ہے امام حسن کا؟ تو آج یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ 1450 سال پہلے جو امام حسن نے صلح کی تھی وہ آج میں منسوخ کرتا ہوں، وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ تجھے ناسخ و منسوخ کا بھی نہیں پتا، تو اب یہ بھی جم پڑا ہے کہ تو منسوخ کرے گا، بڑوں کی باتیں تو منسوخ کرے گا، تیری اتنی اوقات ہے، تیری اتنی حیثیت ہے؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی بیعت کی ہے، اور شیعہ کتب گواہ ہیں، سنیوں کی کتابوں میں تو ہے ہی نا، شیعہ کتب رجال کشی گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پہ کم فبا، یہ حضرت امام حسن کھڑے ہوئے پس بیعت کی، امام حسین نے بیعت کی، قیس بن سعد بن عبادہ انصاری صحابی رسول کے بیٹے ہیں، انہوں نے بیعت کی، اور حضرت امام حسین نے حضرت قیس کو کہا تھا اپنے لنگوٹیے یار کو، انہوں نے کہا میرا بھائی بیعت کر چکا، میرا بھائی حکومت دے چکا، میرا بھائی صلح کر چکا، تو میں پیچھے کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ میرا نرا بھائی نہیں ہے، انہو امامی، یہ میرا امام ہے۔ لیکن تیرے ماں باپ نے کیا کیا؟ تیرے اباؤ اجداد نے کیا کیا؟ تیرے بڑوں نے کیا کیا؟ امام حسن صلح کر کے بیعت کر کے واپس آئے اور شکرانے کے نفل پڑھے تھے، تیرے ماں باپ نے ان کے پیروں کے نیچے سے مسلح چھینا، مرزا جیلمی کے اباؤ اجداد نے ان کے پیروں کے نیچے سے مسلح چھینا، خیمہ جلایا، ان کے منہ پہ تماچے مارے۔ یہ تو بات کرتا ہے کہ امام حسین کو یزید نے شہید کیا؟ یزید نے جو ظلم کیا وہ یزید تو بے ایمان مردود تھا، اور تو نام لیتا ہے نا امام حسن کا، امام حسین کا، اہل بیت کا، تو تیرے ماں باپ نے، تیرے باؤ اجداد نے کیا کیا؟ آج تو کہے گا میرے ماں باپ کیسے ہوئے، میرے باؤ اجداد کیسے ہوئے؟ بھئی آج تو امام حسن کو نہیں مان رہا نا، آج تو امام حسن کا انکار کر رہا ہے نا، امام حسن کی صلح کو تو نہیں مانتا، ان کے فیصلوں کو تو نہیں مانتا، ان کی بیعت کو تو نہیں مانتا، تو تیرے اباؤ اجداد وہی ہیں جو کل ان کے دور میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں مانے تھے، منہ پہ تماچے مارے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کہتا ہے جی وہ منہ رسول اللہ نے چوما تھا جو یزید نے ان کی گردن اتاری، یزید ملعون پلیت نے تو جو کام کیا سو کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جس منہ کو رسول اللہ نے چوما تھا اس کے منہ پہ تیرے ماں باپ نے، تیرے اباؤ اجداد نے تماچے مارے۔ مذل المومنین کہا، مسلمانوں کو ذلیل کروانے والے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، حسن ان کی بیعت کر رہا ہے۔ اور امام حسن تو کہتے ہیں کہ اگر میں بیعت نہ کرتا تو یہ سارے میرے شیعہ جو ہیں، شیعہ لفظ شیعہ موجود ہے کتاب، تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے، تمہاری اپنی کتابوں میں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جلال العیون میں موجود ہے، ملا باقر مجلسی کی، تمہاری اپنی کتابوں میں، تمہاری جن کی غلاظت تم کھا کے چاٹ کے یہاں پہ آ کے بیٹھ کے مرزا جیلمی باتیں کرتے ہو، اور جن کے سہولت کار بنے ہوئے، جو تمہارے سہولت کار بنے ہوئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن نے کہا کہ اگر میں ان کی بیعت نہ کرتا، ان سے صلح نہ کرتا حضرت میرے معاویہ سے، تو یہ مجھ کو باندھ کے رسیوں سے باندھ کے حضرت میرے معاویہ کے سامنے پھینک کے میرے پیسے وٹتے، مجھے بیچ کے میرے پیسے لیتے۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنیوں کی کتابوں میں تو لکھا ہی ہوگا نا، یہ تو رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور تم آج نئے نئے جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہنا جی وہ اہل بیت جو ہے جی وہ سنیوں کے کھاتوں میں نہیں، وہ تو شیعوں کے کھاتوں میں۔ بھائی ایمان آدمی جو اہل بیت کو مانتا ہی نہیں وہ لاکھ ان کا نام لیتا رہے، جتنی مرضی اہل بیت کا نام لے کے ماتم کرے، پٹے، اپنا منہ پیٹ پیٹ کے لمبا کر لے، سل کے اگلے بال اڑا لے پیٹ پیٹ کے، عورتیں اپنی آدھی آدھی چھاتیاں دکھاتی سڑک پہ کھڑے، تو ان کو تم یہ کہو گے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اہل بیت کی ایک بھی نہ مانے؟ کیا بے ایمان آدمی ہو تم، روافظ کی غلاظت کھا کھا کے، ان کی ٹٹی کھا کھا کے، اور تم منہ سے جو تمہارا دل کرتا تم نکالتے رہتے ہو، بے ایمان آدمی۔ تحکیم کے معاملے میں کیا ہوا؟ تم تو یہ شکر کرو تم نے تحکیم مان لی، اور بے ایمان آدمی تم تو حضرت علی کی تحکیم کو مانتے ہی نہیں ہو، اور حضرت علی المرتضیٰ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے ایمان، باغی، تاغی، جنمی، منافق، ظالم، لٹیرا، جو کچھ بے ایمان آدمی تم کہتے ہو، اگر حضرت علی یہ مانتے ہوتے، جنمی ان کو مانتے ہوتے، باغی تاغی مانتے ہوتے، تو تحکیم کا معاملہ، تحکیم والا واقعہ وقوع پذیر ہوتا؟ اگر حضرت علی جو کہتے ہیں یہ تو جنمی ہے تو خارجیوں کی طرح ان سے جنگ کرتے، امیر معاویہ کی گردن اتار کے باہر پھینکتے۔
امام حسن کو کہتے جاؤ اس کی گردن اتار کے لاؤ، جس طرح خارجیوں کو مارا جنگ نہروان جب ہوئی، ایک بندہ نہیں نہر سے دوسری طرف جانے دیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مار مار کے سب کی گردنیں اتار کے رکھ دی. تو اگر حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو یا ان کو بھی باغی تاغی جنمی خارجی بے ایمان سمجھتے ہوتے تو ان واقعہ تحکیم رونما کیوں ہوتا؟ دھوکہ دیا جی، یہ کیا جی، وہ کیا جی. وہ حضرت علی کے اپنے گروہ کا بندہ تھا. یہ خارجی جتنے بھی عبداللہ بن وہاب جو ان کا سردار بنا، جاؤ پوری کائنات کی تفسیریں، تحریریں، تاریخیں پڑھ لو، سب ہر جگہ پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی خارجی تھے یہ پہلے شیعان علی تھے. عبد الرحمن بن ابن ملجم بھی کون تھا؟ وہ شیعان علی میں سے تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. تم ہمیں کیا سکھاتے ہو؟ یہ سارے شیعان علی تھے. اب شیعان علی کے لاتے رہے اور علی کی ایک بات ان کے پاس نہ ہو. ہم سنی ہیں، مولا کائنات کی ہر بات، ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا صبر، ان کی قناعت، ان کی ہر طرح سے ان کی رہنمائی اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. تمہارے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے، تم تو قرآن کو ہی نہیں مانتے. اہل بیت کو تم کیا مانو گے؟ کبھی کہتے ہو بکری کھا گئی، کبھی کہتے ہو کتا کھا گیا، کبھی کہتے ہو 40 پارے تھے، کبھی کہتے ہو یہ رہ گیا، کبھی کہتے ہو صحابہ نے صورتیں اڑا لی ہیں، 16,000 آیتیں تھیں صحابہ نے اڑا. تم تو قرآن پہ ہی شک کرتے ہو، اہل بیت کو کیا مانو گے؟ بات تو یہ کرنے والی ہے. اور یہ مرزا جیلمی اور یہ رافضی سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں. کہتا جی امام حسن قتل ہوئے، امام زین العابدین شہید ہوئے، امام باقر شہید ہوئے تاج الہدا، حضرت امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، تمام امام. کہتا ہے ہمارے یہ سارے امام شہید ہوئے، آپ نے ان سب کو شہید کر دیا. کس نے شہید کر دیا؟ اہل سنت نے. یہ ہے اس کی غلاظت. تو بے ایمان آدمی، منافق بندہ ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے قتل کر دیا. کس نے کیا قتل؟ نام لے نا ان کا. اوپر سے تو نے بات سنیوں کی شروع کی ہے. اگر تو یہ سنیوں کو کہہ رہا ہے کہ سنیوں نے قتل کر دیا تو تجھ میں اتنی غیرت نہیں ہے. پتہ نہیں تو حلالی بھی ہے یا نہیں ہے حلالی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. آج تک تیری سمجھ نہیں آ سکی کہ تو ہے کون. قادیانی ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، منکر حدیث ہے، تو ملحد ہے، تو معتزلہ ہے، تو دیوبندی ہے، تو خارجی ہے، تو ہے کیا؟ آج تک تیری سمجھ ہی یہ نہیں آ سکی کہ تو ملحد ہے، کیونکہ تیرے اعتراض ہی ایسے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ آپ نے ان کو شہید کیا. اگر سنی ان اماموں کو، ائمہ اہل بیت کو شہید کرنے والے ہیں تو نے اپنے چینل کا، اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت و جماعت پاک.com کیوں رکھا ہوا ہے؟ منافق آدمی. اب یہ حق ہے نہیں، سامنے کی بات ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سنی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ اہل بیت کے ائمہ کا قتل کرواتے رہے ہیں اور انہوں نے کیے ہیں، تو اگر سنی اتنے برے ہیں تو مرزا صاحب تو اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کو آن کرنے والے ہیں. غلاظت کے پلندو، تم اہل بیت کو کیا آن کرو گے؟ اہل بیت تمہاری محتاج نہیں ہے. ہاں ایک بات اس نے جو کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے. بے شک یہ بات اس کی کام کی ہے، لیکن اس کو اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توہین کرتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے اہل بیت کا نام لیتا ہے. لہٰذا یہ اہل بیت کا نام استعمال کر رہا ہے. اہل بیت کا مقصد، اہل بیت کا نسب العین، اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہے. کوئی ایک اہل بیت میں سے ایک بندہ دکھا دو. یہ تو بعد والے ہیں نا، یہ امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام نقی ہیں، امام تقی ہیں، امام جعفر صادق ہیں. یہ تو بعد والے ہیں نا. ان میں کوئی دکھا دو جس نے کبھی کسی صحابی کو گندا کیا ہو، حضرت میرے معاویہ کے بارے میں گندی زبان بولی ہو. مولا علی کا ان سے آپس میں رہا نا، چپکش رہی نا. مولا علی کی زبان سے ایک گندا لفظ دکھا دو حضرت میرے معاویہ کے بارے میں بولا ہو. امام حسن نے تو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا نا، جس کو تم بغاوت کہتے ہو، بغض کہتے ہو، اناد کہتے ہو، حسد کہتے ہو، قدورت کہتے ہو. امام حسن نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا نا سارا کچھ. امام حسن کے منہ سے ایک گندی بات ثابت کر دو کہ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں بولی ہو، تو تمہارے پاس امام حسن کا دیا ہوا سبق ہی نہیں ہے. تمہارے پاس امام علی کا دیا ہوا سبق ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام نقی، امام تقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، تمہارے پاس تو کسی کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے. تم اہل بیت کے کیسے اون کرنے والے بن گئے؟ اہل بیت
کا مقام و مرتبہ سمجھنے والے، اہل بیت کا عزت و احترام کرنے والے فقط اور فقط مسلک حق اہل سنت و جماعت ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب کی غلامی میں زندہ رکھے، اور ان آل اور اصحاب کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا علی جیلمی ہے۔ وآخر دعوایا